جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ مسلمانوں کو تکالیف اٹھانی پڑی۔ ایسے احوال پیدا ہوئے، علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو سری نمازیں ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے، زور سے تلاوت نہیں کرتا، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان نماز پڑھتے تھے اور مشرکین اور کفار وہ تلاوت کی آواز سن لیتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آ کر مسلمانوں کو نمازوں کے دوران تنگ کرنا اور ان کو تختہ مشق بنانے کی وجہ سے ایسی نمازوں کو حکمت میں سر رکھا گیا ہے، خاموش رکھا گیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صبح وہ سو رہے ہوتے تھے اور عشاء میں وہ کھانے پینے میں، مغرب میں کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو جہر کی اجازت دی گئی، بلند آواز سے تلاوت کی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں اس دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں جو آپ پہ نازل ہوا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات بہت سخت ہیں۔ اب یہاں بھی غور کیجئے گا، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کام ان کا تبلیغ ہے اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، لیکن اس موقع پہ فرمایا کہ ابھی حالات بہت سخت ہیں۔ اور احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس طرح دیوار کے اوپر پانی بہتا ہے، اس طرح صدمے، پریشانیاں، آفات، مشکلات وہ آتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ یہ نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد وہ سچ پر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین، صادق اور امین۔ اور یہاں سے پھر فقہائے کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو دھوکے سے اسلام میں داخل کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ چال بازی کر کے اور اس کا اپنا ارادہ، اس کا دل، اس کا اعتقاد نہیں ہے، اس کو کلمہ پڑھوا دیا تو یہ کلمہ غیر معتبر ہے اور یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا کہ دیکھیے، اسلام تو برحق ہے اور اسلام کے اوپر کامیابی اس کی ضمانت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف زیادہ ہو جائے اور برداشت نہ کر سکے، اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ اور ایمان نہ لاؤ، بلکہ فرمایا کہ بعد میں آنا، اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے اور احوال صالح ہو جائیں گے تو آسانی رہے گی۔ اس صحابی نے ہمت کا اظہار کیا، حوصلے کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ہمت اور حوصلے کو قبول فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں جنت ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو ان احوال کے بعد مختلف حالات میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم ہجرت کرتے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں کے جو باسی ہیں، افراد ہیں مقامی، ان کی طرف سے زیادتی اور ظلم اب وہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر کہ جب تک مجھے اس شہر سے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے میں نہیں نکلوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد مسلمان وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے مکہ سے تھے لیکن واپس وہ لوگ مدینہ آئے ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔